امداد کی جانب سے آج اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ملک بھر کے اندر جس طرح سے پچھلے گزشتہ روز تعلیمی اداروں کے حوالے سے NCOC کا اجلاس ہوا اور اس کے تحت ملک بھر میں تعلیمی اداروں کی ہنگامی طور پر بندش کا فیصلہ سامنے آیا، اس حوالے سے آج اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو پریس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے کریں گے۔ تلاوت کے لیے میں ملتمس ہوں برادر اسد اللہ عوان سے اور تلاوت سے پریس کانفرنس کا آغاز کریں۔ جزاک اللہ۔ ہم تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ہماری ہر کال کے اوپر طلبہ کو ہمیشہ جب بھی کوئی درپیش مسئلہ ہوا اس پر فی الفور رد عمل آیا، اور صحافیوں نے، ہمارے بھائیوں نے میڈیا کے کیمروں کے ذریعے سے، میڈیا کی سکرینوں کے ذریعے سے، پرنٹ اخبارات کے ذریعے سے ہماری آواز کو حکمرانوں تک پہنچایا۔ اور آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد جو آج یہ جو 2 دن قبل 3 دن قبل ایک فیصلہ سامنے آیا جس کے تحت شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں طلبہ کی تعلیم کے اوپر شب خون مارا گیا اور اس تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ آلریڈی 1 سال کے اندر شاید مہینہ ڈیڑھ کے لیے تعلیمی ادارے کھلے تھے، اور ان کی ریشو یہ رہی ہے کہ ہفتہ 2 ہفتہ کے لیے تعلیمی ادارے کھولے گئے، اس میں طلبہ سے فیسیں بٹوری گئی، اور ان فیسیں بٹورنے کے بعد پھر اچانک سے کرونا حملہ ہوتا ہے اور اس کے تحت تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ کے تحت یہ گزشتہ روز تعلیمی اداروں کی بندش کے خلاف ملک بھر میں بھی مظاہرے کیے گئے، اس کے تحت یونیورسٹیز کے اندر بھی مظاہرے کیے گئے، اور آج اسلام آباد شہر کے اندر مختلف مقامات پر مظاہرے کیے گئے، اور مرکزی مظاہرہ جو آج پریس کلب اسلام آباد کے باہر ہوا اس میں بھی طلبہ کی بڑی تعداد کی شرکت کی، والدین کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی، اور جن کا پرزور مطالبہ تھا کہ اسلامی جمعیت طلبہ جو اس مظاہرے کو منعقد کر رہی تھی ان کا بھی یہ مطالبہ تھا، طلبہ کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ تعلیمی اداروں کو کھولا جائے۔ اور آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم آپ کے سامنے اپنا موجودہ صورتحال اور آئندہ کا لائے عمل رکھیں گے۔ تو آج ہمارے مظاہرے میں بھی اور اس پریس کانفرنس کے اندر بھی شہر سمیت ملک بھر کے یونیورسٹیز کے ریپرزینٹیٹو شریک ہوئے، اور ان طلبہ نمائندوں نے آج اس پریس کانفرنس میں بھی شرکت کی ہے۔ شہر سمیت ملک بھر کی بیشتر یونیورسٹیز کے طلبہ نمائندے یہاں شریک ہیں۔ میں بلا تاخیر گزارش کروں گا برادر دانیال عبداللہ ناظم اسلامی جمعیت طلبہ اسلام آباد سے میڈیا کو موجودہ صورتحال اور آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے آگاہ کریں۔ برادر دانیال عبداللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام ساتھیوں کا جو ہماری کال پر آج یہاں پر تشریف لائے، ہمارے ساتھ اپنی آواز بلند کی۔ گزشتہ ہفتے NCOC کا جو اجلاس ہوا اس کے نتیجے میں تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے کے رد عمل پہ آج ہم نے احتجاج منعقد کیا۔ میں واضح کرنا چاہوں کہ طلبہ کی کثیر تعداد نے ہم سے رابطہ کیا، جب سے یہ ڈسیزن سامنے آیا طلبہ نے رابطہ کیا، اور طلبہ نے کہا کہ ہم اس ڈسیزن نہیں ایکسیپٹ کرتے اور طلبہ کو اس حوالے سے موبلائز کرنا چاہیے۔ اسلامی یونیورسٹی کے اندر اگر بات کی جائے تو گزشتہ روز ایک بڑے پیمانے پر طلبہ کا احتجاج ہوا، اور ملک بھر کے اندر مختلف چھوٹے بڑے شہروں کے اندر یہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے اسلام آباد کے اندر ایک ٹوکن احتجاج کے طور پر اس تحریک کا باقاعدہ لانچ کیا ہے۔ آج شام کو ہماری ملک بھر کے جو طلبہ نمائندگان ہیں ان کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہے۔ شام کو انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا، اور اگر حکومت اپنے اس فیصلے کو ریویو نہیں کرتی تو انشاءاللہ طلبہ ملک بھی ایک تحریک کے حوالے سے آج کی میٹنگ میں فیصلہ کریں گے۔ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں،
बड़े सिंपल से और बड़े जायज़ से मुतालबात हैं। देखिए गुज़िश्ता साल जब कोविड के बायस तालीमी इदारे बंद किए गए तो जो तालीमी या जो मोड ऑफ एजुकेशन था उसको ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में शिफ्ट किया गया, जिसके नतीजे में पूरा साल ये देखने में आया कि तलबा को शदीद मसाइल का तलबा शिकार रहे। कहीं पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू था, कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर कैपेसिटी नहीं थी कि वो ऑनलाइन क्लासेस को प्रॉपर्ली कंडक्ट कर सके, और स्केड्यूल के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सारे मसाइल दरपेश थे। बहुत सारे जो बोर्ड है, अगर फेडरल बोर्ड की बात की जाए या मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स की बात की जाए, उनकी तो लर्निंग इस हद तक मुतासिर हुई कि बगैर एग्जाम्स के तारीख में पहली बार हुआ कि इंटर और मैट्रिक के स्टूडेंट्स को बगैर एग्जाम्स के अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया गया। इसी तरह अगर बात की जाए कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम जो यहाँ पर चल रहे हैं, उनका भी जो तालीमी निज़ाम था वो इस हद तक मुतासर हुआ कि उनके एग्जाम्स भी जो है वो बगैर एग्जाम के बच्चों को पास किया गया, जिसकी वजह से बेशक तालीमी मयार नीचे तो आया ही है, लेकिन जो आपका ओवरऑल जो स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसका मयार भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है। और ये आइंदा मुस्तक़बिल में हम समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो एजुकेशन से वाबस्ता इदारे हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान का बायस है। एक पूरा साल स्टूडेंट्स ने जो ऑनलाइन गैर मयारी तालीम है उसको भुगता है, उसको बर्दाश्त किया। उसके बाद अभी 1 माह पहले 1-1.5 माह पहले हुकूमत की तरफ से ये फैसला हुआ कि हम ऑन कैंपस एग्जाम लेंगे, और हुकूमत की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, एबीसी की तरफ से ये खुलकर दावा किया गया कि जो ऑनलाइन एग्जाम है वो कंडक्ट करने की कैपेसिटी ही नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, और उन्होंने कोविड की वबा के पेश नज़र भी उन्होंने स्टूडेंट्स को ऑन कैंपस बुलाकर ऑन कैंपस एग्जाम्स कंडक्ट किए, और उनका ये लॉजिक था कि हम ऑनलाइन जो एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं कर सकते। तो 1 महीने के अंदर वो कौन सी नई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त हो गई है, हमारा ये सवाल है कि आज आप दोबारा से पूरा जो एजुकेशन का मोड है उसको आप ऑनलाइन को शिफ्ट कर रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है वो गैर मयारी है, उससे तलबा की उस तरह की लर्निंग नहीं होती, लिहाजा हम ये मुतालबा करते हैं कि जो कैंपसेस हैं उनको मुकम्मल SOP के साथ खोला जाए। अगर कोरोना की जो पेश नज़र सूरत हाल है उस पर बात की जाए तो देखिए तलबा एक ऐसा तबका है सोसाइटी का जिसके अंदर लिटरेसी रेट 100% है, और ये वो लोग हैं जो माशरे के अंदर कोरोना के हवाले से आगाही के अंदर अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। अगर हुकूमत SOP के साथ इन इदारों को खोले तो हम ये समझते हैं कि न सिर्फ तालीमी अमल को आगे बढ़ाया जा सकता है बल्कि कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसको हम एक मौसर अंदाज में लेकर आगे चल सकते हैं। इसके अलावा जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, जैसा कि आपके इल्म में है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन न सिर्फ 8 फीसद बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको हासिल भी कर दिया है, और हुकूमत की जो प्रायोरिटी है उसमें नंबर 1 प्रायोरिटी हम ये समझते हैं कि तालीम होना चाहिए, क्योंकि कोई घर मेरा नहीं ख्याल कोई घर ऐसा है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर कोई स्टूडेंट न रहता हो, हर घर के अंदर स्टूडेंट मौजूद है। इस माशरे की, हमारे मुल्क की आबादी का 65% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, और उनमें बड़ी तादाद तालिब इल्मों की है। अगर यूनिवर्सिटीज के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जाए और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए इस हवाले से, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर उसमें शामिल किया जाए, वो तबकात जिनको इनिशियल स्टेज में कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जा रही है, हम ये समझते हैं कि तलबा को भी उसमें शामिल करना चाहिए ताकि जो हमारे पूरे मुल्क के अंदर एक तालीमी सिस्टम है और तालीमी निज़ाम जो चल रहा है वो मुतासर ना हो। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर ये भी देखने में आया कि इस साल के आगाज में बिल्कुल रेगुलर अंदाज में यूनिवर्सिटीज को ओपन किया गया, बाकायदा 100% स्ट्रेंथ के साथ यूनिवर्सिटीज खोली गई और तलबा से फीसें वसूल की गई और भारी फीसें वसूल की गई, और फीसें जैसे ही फीसें सबमिट हो गई तो ये फैसला आता है कि यूनिवर्सिटी बंद होगी। हमारा ये ख्याल है और हमें ये लगता है कि ये न सिर्फ तलबा का तालीमी इस्तेसाल है बल्कि तलबा का माशी इस्तेसाल भी है। अगर आपने ऑनलाइन एजुकेशन बोर्ड में शिफ्ट करना ही था तो आपको चाहिए था कि आप जो ऐसी फीसेस
جن کا تعلق اسٹوڈنٹ کی پریزنس کے ساتھ ہے، مثلاً ٹرانسپورٹ چارجز، لائبریری چارجز، ہاسٹل چارجز، اسپورٹس فنڈ اور دیگر جو چارجز جو لاکھوں روپے طلبا کو بٹورے جاتے ہیں، کم از کم وہ نہ لیے جاتے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ پچھلے بالخصوص یونیورسٹیز کے اندر جو پچھلے 2 سیمسٹر کی 100% فیسیں لی گئی ہیں ان کو بھی ریفنڈ کیا جائے، کیونکہ دیکھیے پچھلے پورے سال جو بورڈ آف ایجوکیشن ہے وہ آن لائن رہا ہے، اور اس دوران حکومت نے، یونیورسٹی انتظامیہ نے طلبا سے بھاری فیسیں وصول کی ہیں۔ کورونا کے باعث بڑے پیمانے پر لوگوں کا کاروبار بھی متاثر رہا ہے، طلبا کے جو والدین ہیں وہ بہت ساری معاشی مشکلات کا بھی شکار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پورا سال بڑی ہم گرمی کے ساتھ اور بڑی بے دردی کے ساتھ طلبا کی فیسیں وصول کی گئی، اور بہت سارے طلبا، میں خود اگر اپنی بات کروں تو بہت سارے طلبا نے میرے سے رابطہ کیا، اور ہمارے بہت سارے اپنے ساتھی یہ دیکھنے میں آیا کہ کیونکہ ان کے والدین کا بزنس وغیرہ اس طرح سے نہیں پرفارم کر رہا تھا تو وہ اپنی فیس نہیں ادا کر پا رہے تھے، اس کے باوجود یونیورسٹی نے ان کو نوٹسز بھی چھپائے، ان کو ایگزامس میں بھی بیٹھنے دیا گیا۔ تو یہ جو طلبا کا معاشی استحصال ہے اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں، اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گزشتہ سال کی تمام وہ فیسیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ کی پریزنس کے ساتھ ہے، یعنی کہ اسپورٹ فنڈ، ٹرانسپورٹ فنڈ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام فیسیں واپس کی جائے، یا کم از کم آئندہ آنے والی فیسوں کے اندر ان کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ نمبر 2، اس سیمسٹر میں قطعی طور پر یہ میں بات اپنی ریپیٹ کر رہا ہوں، کسی صورت، یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، ہمارے تمام کیمپسز، تمام یونیورسٹیز کے جو طالب علم وہ رابطے میں ہیں، ہم کسی صورت جو آن لائن کلاسز ہیں ان کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم آن کیمپس کلاسز ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ہم حکومت کو 1 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر اپنے ڈیسیژن کو ریویو کیا جائے۔ اگر حکومت ایسا کرنے میں ناکام رہی تو آج شام کو بھی ہم نے ملک بھر کے طلبا کی ایک آن لائن میٹنگ طلب کی ہے، انشاءاللہ اس میٹنگ میں ایک ملک بھی اور پورے ملک کی سطح پر ایک یکساں رائے پر لے کر آئیں گے، اور شہر گلی گلی کوچے کوچے کے اندر طلبا سے رابطہ احتجاج ہوں گے، اور اگر اس سے بھی بات نہ بنی تو ہم اسلام آباد کا بھی رخ کریں گے۔ اور ہمارا یہ بھی احساس ہے کہ جو ڈیسیژن ہے، یہ جو حکومت کا ڈیسیژن ہے، یہ فیکٹ اینڈ فگرز کے اوپر بیسڈ نہیں ہے، کیونکہ میرا خود بھی بہت ساری یونیورسٹیز کی ایڈمنسٹریشن سے رابطہ ہوا، یہاں پر دیگر نمائندگان بھی بیٹھے ہوئے ہیں دوسری یونیورسٹیز کے بھی، انہوں نے بھی اپنی یونیورسٹی کی نظامیہ سے رابطہ کیا، میں نے خود HEC میں رابطہ کیا، اور ان سے مجھے پوچھا کہ کیا NCOC نے آپ سے ڈیٹا طلب کیا ہے کہ آپ کے کتنے طالب علموں کو کرونا وائرس ہوا ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کسی یونیورسٹی سے یا HEC سے یہ ڈیٹا بھی طلب کیا گیا کہ آپ کی یونیورسٹی میں کووڈ کی جو کیسز ہیں ان کی ریشو کیا ہے۔ یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ حکومت کا جو یہ فیصلہ ہے تعلیمی ادارے بند کرنے کا، یہ فیصلہ اس کی جو وجوہات ہے وہ کرونا نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ اور آخر میں ابھی میں ایک ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس کے مطابق پاکستان کے اندر 9,30,000 طلبا ایسے ہیں جو پچھلے 1-1.5 سال کے اندر کرونا وائرس کے باعث تعلیم سے محروم ہوئے ہیں۔ تو حکومت کو اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے۔ یہ وہ حکومت ہے کہ اس کا اگر آپ مینیفیسٹو یا منشور اٹھا کے دیکھیں تو تعلیم جو ہے ان کی پرائرٹیز میں ہے، اور ہم حکومت سے یہ بھی سوال کرتے ہیں، آپ نے تو نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم حکومت میں آتے ہی تعلیمی ایمرجنسی کو نافذ کریں گے، تو یہ کیسی تعلیمی ایمرجنسی ہے کہ جس کے اندر جو پرانا گلا سڑا ٹوٹا پھوٹا نظام تھا وہ بھی اس سے بھی آپ نے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ سابقہ حکومتوں میں جو HEC کا بجٹ ہوا کرتا تھا ہائر ایجوکیشن کا، اس کو کٹ ڈاؤن کر کے ہاتھ سے بھی کم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کون سی ایمرجنسی ہے اور یہ کیسی ایجوکیشنل پرائرٹیز ہیں آپ کی، ہماری سمجھ سے وہ غلط ہے۔ اگر آپ سمجھا سکتے تو ہمیں سمجھا دیں۔ اور آخر میں ایک بات کو یہ واضح کرتا چلوں کہ آج کی میٹنگ کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ پورے ملک میں یکسر اور یکساں ایک تحریک لانچ کریں گے، اور اگر حکومت نے اپنے اس فیصلے کو ریویو نہ کیا تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ملک بھر کی سطح پر ہم ایک احتجاجی تحریک لانچ کریں گے، اور حکومت کو یہ بھی بڑے آرام سے واضح کر دیں کہ یہ PDM وغیرہ وغیرہ جو دیگر آپ کے خلاف تحریکیں چل رہی ہے، جو اسٹوڈنٹ سڑکوں پر آئے گا تو انشاءاللہ آپ ان سب کو بھول جائیں گے، کیونکہ اس ملک کی 65% آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور ان نوجوانوں کو اگر ان کا حق نہ دیا جائے، اور تعلیم ایک بنیادی حق ہے، اور اگر ہم سے ہمارے تعلیم کا حق چھینا گیا تو ہم پھر سڑکوں پر نکلیں گے، اور پھر اگر تعلیمی ادارے نہیں چلیں گے تو پھر اس ملک کے اندر کوئی اور ادارہ نہیں چلے گا۔
چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہو، چاہے وہ صدر ہاؤس ہو، چاہے وہ GHQ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ شادی ہال ہو، پارک ہو، تو ہم سب کو بند کریں گے۔ اگر آپ نے یونیورسٹی بند کر دیا ہے ٹھیک ہے، تو کورونا صرف یونیورسٹی میں نہیں آتا، جہاں جہاں پر اس ملک کے اندر انسان بستے ہیں ہم لوگ ایک شیئر کریں گے کہ ہم وہ تمام ادارے بند کروائیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح طلبہ کا لوگ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ نے خود ہی کہا کہ جی ہم نے یونیورسٹی جو جامعہ ہے جتنے بھی طلبہ یونیورسٹی جامعہ سے رابطہ کر رہی ہے، کیا کسی حکومتی نمائندے سے یا لوکل گورنمنٹ ہے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس سے رابطہ ہوا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا یہ جو اعلان ہوا تھا یہ تو گورنمنٹ نے 2-3 دن پہلے کیا تھا کہ 15 مارچ کو بند کیا، تو اس وقت کیوں نہیں بولے آپ لوگ ابھی بند ہو گیا فیصلہ ہو گیا تو پھر آپ آگے؟ جی ہاں بالکل۔ پہلی بات تو یہ اگر اسلام آباد کی تک بات کی جائے تو اسلام آباد انتظامیہ سے ہمارے باقاعدہ رابطے ہیں۔ آج بھی میری ہماری ڈپٹی کمشنر آفس میں رابطے ہوئے اور وہاں سے بھی یہ بات دیکھنے میں آئی۔ دیکھیے جو رہائشی ایریاز ہیں اس میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں زیادہ ریشو ہے کورونا کی، جو 50+ ہے، اور ویسے بھی یہ بات اب تک تو اتنا پرانا ہو گیا کورونا کے بالکل والے اس کے جو نوجوان ہیں ان میں کورونا اتنا زیادہ نہیں پھیلتا، اور اگر ایسے کا خیال رکھا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے یہ 15 مارچ کا، تو دیکھیے جو ہی حکومت کا یہ آیا تو پہلے ہم نے آن لائن ٹرینڈ وغیرہ چلایا، اس کے بعد ہم نے طلباء جو نمائندگان ہیں ان سے رابطے شروع کیے اور متفقہ طور پر یہ بات طے پائی کہ ہم ایک مشترکہ لائن بنا کر ایک باقاعدہ ملک بھر کی سطح پر ایک یکساں تحریک لانچ کریں۔ اس سے پہلے 15 مارچ کو رسید آیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ 17 مارچ کو اسلامک یونیورسٹی کے اندر ایک بہت بڑا احتجاج ہوا، شاید وہ آپ میڈیا کے ساتھیوں کی نظر سے نہ گزرا ہو، لیکن کم از کم 2-3 ہزار طلبہ، میں خود اس میں شریک تھا، انہوں نے اسلامک یونیورسٹی کے اندر احتجاج کیا اور بھرپور احتجاج کیا۔ اس کے علاوہ جو نمل یونیورسٹی ہے اس کے طالب علموں نے بھی احتجاج کیا، تو چھوٹے چھوٹے پاکٹس کے اندر احتجاج ہوتے رہے ہیں، لیکن شاید وہ میڈیا کی ہائی لائٹ میں نہیں آئے۔ لیکن آج کا جو احتجاج ہے یہ اس احتجاجی تحریک کا باقاعدہ ایک لانچنگ ہے، تو انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا ملک بھر کی سطح پر یکساں فیصلہ ہوگا، اور جس دن احتجاج کی کال دی جائے گی ہر بڑے چھوٹے شہر کے اندر اکٹھی کال دی جائے گی۔ کسی اور کو کوئی سوال ہو کسی والے سے؟ ارے یہ تاریخوں میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، 10 تاریخ کو اجلاس ہوا تھا اور 15 آپ نے بتائیے 10 تاریخ کو اجلاس کے فیصلہ ہوا تھا، اس کے بعد 12 تاریخ سے تعلیمی اداروں میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے اس حوالے سے۔ کوئی اور سوال کسی کا؟ کوئی سوال نہیں ہے جی؟ بہت شکریہ آپ سب میڈیا نمائندگان کا، میڈیا کا بھی خصوص شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ہر لمحے ہر پل طلبہ کی آواز بنتے رہے اور ہماری آواز کو ایوانوں تک حکمرانوں تک پہنچایا۔ اور جیسا کہ ابھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے لائے عمل آ چکا ہے تو اس لائے عمل کو یقینی بنانے کے لیے ہم طلبہ سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ شہر بالخصوص اسلام آباد شہر کے اندر جو طلبہ بستے ہیں وہ ہمارے لائے عمل کے مطابق ہماری اگلی کال کا بھی انتظار کریں اور اس کال کے ذریعے مظاہروں کے اندر شریک ہو، اور انشاءاللہ اس سے جو ابھی تعینات میں نے بات سامنے کی ہے اس کے لائے عمل کے مطابق آئندہ کا شیڈول بھی شیئر کر دیا جائے گا تھرو سوشل میڈیا اور میڈیا، اور طلبہ سے بھرپور درخواست ہے کہ ان مظاہروں کے اس لائے عمل کے مطابق اس تحریک کا حصہ کریں، کیونکہ تعلیم کا بے حد جہاں ہم پہلے برداشت کر چکے ہیں اور اب مزید ہم تعلیم استحصال کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ آپ تمام میڈیا آپ کا بے حد شکریہ جو ہماری اس کال پہ پہنچے، اور ہم آگے بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ میڈیا کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہماری اسی طرح ہماری کال کو تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آمین۔